السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ شہر بلخ میں ایک شخص کا معمول یہ تھا، اس کا طریقہ کار یہ تھا، اس کی زندگی کا اہم مشغلہ یہ تھا کہ وہ کفن چرایا کرتا تھا اور بیچا کرتا تھا، اسی کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا تھا، یعنی کہ وہ کفن چور تھا۔ اس کی بخشش ذرا سی دیر میں کس طرح سے ہو جاتی ہے اور بخشش کا پروانہ اس کو رب کی بارگاہ سے کس طرح سے ملتا ہے، پورا واقعہ سن کر کے ضرور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ کا نام آتا ہے جن کو حضرت حاتم بن اسعم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ شہر بلخ میں تقریر فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، آپ واعظ فرما رہے تھے۔ دوران تقریر آپ نے دعا کی، پروردگار عالم، اس میری مجلس میں جو بھی سب سے بڑا گنہگار ہے تو اس کو بخش دے، جو بھی اس مجلس میں سب سے بڑا گنہگار ہے اس کو بخش دے۔ اتفاق کی بات، اس مجلس میں وہ کفن چور بھی بیٹھا تھا جو لوگوں کے کفن چرایا کرتا تھا۔ حضرات، اس نے دن میں حضرت حاتم بن اسعم کا بیان سنا، اپنے گھر گیا، رات کی تاریکی میں یہ قبرستان پہنچا کفن چرانے کے لیے۔ اس نے قبر کو کھودا اور جیسے ہی اس نے کفن پر ہاتھ چلانا چاہا، اتنے میں ہاتف غیبی سے ایک آواز آتی ہے کہ آج تو دن میں حضرت حاتم بن اسعم کی مجلس میں موجود تھا اور ان کی دعا کی وجہ سے تجھ کو بخش دیا گیا ہے، تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں، پھر تو کیوں یہ گناہ کا کام کر رہا ہے؟ جب اس نے یہ بات سنی تو حیرت میں پڑ گیا، اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں کفن نہیں چراؤں گا۔ ناظرین اکرام، آپ کو واقعہ سنانا مقصد نہیں، نتیجہ آپ کے ذہن میں یہ اتارنا ہے کہ حضرت حاتم بن اسعم جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کی دعا کا اثر دیکھیے کہ تھوڑی سی دیر میں ہی اس اتنے بڑے گنہگار کی بخشش ہو گئی۔ یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ کا صدقہ تھا، اللہ کے ولی کی بارگاہ کی یہ محفل تھی۔ تو دیکھیے کہ ایک اتنا بڑا گنہگار اللہ کے ولی کی دعا کے صدقے میں کس طرح سے بخشا گیا ہے۔ حضرات، اسی لیے تو ہم سنی صحیح العقیدہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بڑی بڑی مشکلیں جو زمانے میں کہیں حل نہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بآسانی حل ہو جاتی ہیں۔ ہم اگر اپنے گناہوں سے بخشش کی دعا مانگیں، ہم اگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا مانگیں، روئیں، تو پتہ نہیں قبول رب کی بارگاہ میں ہماری دعا ہو کہ نہ ہو۔ لیکن جب کوئی اللہ والا ہماری بخشش کی دعا فرما دے تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کو رب مقبول ہی فرماتا ہے، اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے تو آج ہم مضبوطی کے ساتھ میں اولیاء اکرام کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں ان بزرگان دین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔